قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ و حسن الخلق، فرمایا بہترین جوڑی وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، بہترین نوجوان وہ ہے، بہترین بڑے وہ ہیں، بہترین چھوٹے وہ ہیں جن کے اندر تقوی اور حسن اخلاق ہو، جن کے اندر اللہ کی محبت اور دین کی محبت اور ہمسایوں کی محبت اور آپس میں اٹھنے بیٹھنے کا ڈنگ ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ اور حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنی محبت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، حضور نے فرمایا انا ام البنات، میں لڑکیوں کا باپ ہوں، بچھو کوئر مور، میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کی شریعت یہی، نبی کا دین یہی، نبی کا طریقہ یہی، نبی علیہ السلام کے اصول یہی، قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ عورتوں کی عزت کرنا سیکھو اور مردوں کی بھی عزت کرنا سیکھو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور حدیث نے مختصر الفاظ میں کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، کائنات کا محبوب ترین انسان وہ ہے جس کی بول چال میٹھی ہو، جس کی زبان اچھی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، یہ بہترین انسان ہے کائنات کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں پر اتنا ظلم تھا، عورتوں پر اتنی دہشت گردی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا زمین کے اندر۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب ظلم حد سے پار ہو گیا، تو حضور نے فرمایا اب لڑکیوں کی عزت کرو، جو اسلام قبول کرتا ہے، فرمایا انا ام البنات، میں لڑکیوں کا باپ ہوں، لڑکیوں کی عزت کر لو۔ میرے ذہن میں بات آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ہے، یہ صحابی ہے اور اسلام سے پہلے، یعنی کہ پہلے انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، اور جب اسلام لایا تو صحابی بن گئے۔ یہ صحابی لکھتے ہیں کہ جب میں نے اسلام لایا اور اس سے پہلے میں اتنا خوبصورت تھا، مکہ مدینہ کی عورتیں چوری چوری چھپ چھپ کر مجھے گلیوں میں دیکھتی تھی، میں اتنا خوبصورت تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام لایا مجھے بلایا گیا نبی علیہ السلام کے دربار میں، حضور سے میں رو رو کر بیان کرنے لگا، اے تاجدار مدینہ، سرور کائنات، میں نے اہم ترین 2 گناہ کیے۔ کتنے؟ 2 گناہ کیے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے یہ 2 گناہ مجھے معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سے گناہ ہیں جو معاف نہ ہوں گے؟ تو فرمایا میں نے اپنے محلے کے اندر 70 گھر کی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا۔ کتنی؟ میں نے اپنے محلے کے اندر 70 گھر کی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ میں محلے کا مقدم تھا، میں محلے کا بڑا تھا، محلے کا قانون میرے ہاتھ میں تھا، اور زمانہ بھی جاہلیت کا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آگے تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس سے یوں کہہ رہا ہے کہ اب اس سے آگے پرہیز کرنا، یعنی کہ اب اس سے آگے گناہ نہ کرنا۔ پھر رو رو کر بیان کرنے لگا۔ بیان کیا کرتا ہے کہ کائنات کے نبی علیہ السلام کے سامنے، اور کہتا ہے یہ کہ میں نے اپنی بچی کو بھی زندہ دفن کیا۔ فرمایا کہ میری گھر والی جو تھی نا، میری بیوی، فرمایا یہ اس کا جو دور چل رہا ہے حمل کا دور ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حمل کا دور اس کا چل رہا ہے، اور میں دور دراز کے لیے سفر کے لیے چلا گیا، سفر بھی کافی طویل تھا، یعنی کہ لمبا تھا۔ فرمایا جب میں وہاں سے آیا، میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، میں نے دیکھا چھوٹی معصوم سی بچی کھیلتی ہے، چھوٹی معصوم بچی، چھوٹی سی معصوم بچی کھیلتی ہے۔ فرمایا کہ اس نے کہا اب کون ہے؟ بچی باپ سے کہتی ہے آپ افسوس، بچی ماں سے کہتی ہے، باپ سے کہتی ہے آپ کون ہے؟ تو باپ کہتا ہے میں تو اس گھر کا مالک ہوں، میں تو اس گھر کا۔ تو باپ کو غصہ آ گیا۔ جب باپ نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، بچی اٹھی، باپ کو گلے سے لگاتی ہے، پاؤں کو بھی چومتی ہے، ہاتھوں کو بھی چومتی ہے، بچی ہے نا، بیٹی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو گھرس مز گوڈنچ 3 کوئر آسن نا،
تات گرس مز نبی علیہ السلام پان تشریف تھاوان، نبی علیہ السلام خود تشریف رکھتے، تو وہ بچی جو ہے اس کے پاؤں چومتی ہے، ابو ابو کہہ کے پکارتی ہے. تو ماں جو تھی اتنی پیاری تھی اس بچی کی، ماں نے باپ کی محبت بھی سکھائی، طوطے زبانوں میں بولنا چلنا بھی سکھایا. اب بچی جو ہے باپ کی زیادہ محبت دار بن گئی، اب عزت کرتی ہے. تو بہرحال زمانہ جاہلیت کا تھا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح بیان کرے، فرماتے جب میں نے گیٹ کھولا میں نے بچی سے کہا تو کون؟ بچی کہتی ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. اور میں نے کہا مالک تو میں ہی ہوں. بچی میرے پاؤں چومتی ہے. 2-3 دن کے بعد غصے سے نکا بیوی کو، اور اس بچی کو مامے کے گھر لے جانے کے بہانے سے اٹھایا کندھے پر. میں نے کہا میں اس کو ماموں کے گھر لے جاتا ہوں. مامے کے گھر کا بہانہ بنایا، بچی کو میں نے اٹھایا. کوشر پیٹن مانو اکثر چیز یم سے زمین چھو کھودا، جس سے زمین کو کھودائی کرتے ہیں، خون چھوانا کیا ہونا کوشر پیٹ، اس کو بھی اٹھایا ساتھ میں. تو یہ چلا گیا ماموں کے گھر. اب اس کا ارادہ نہیں ہے ماموں کے گھر جانا، اس کا ارادہ بچی کو زندہ دفن کرنا، لیکن بچی کا ارادہ ہے ماموں کے گھر جانا، اور اس کی گھر والی کا بھی ارادہ ہے اس کو ماموں کے گھر لے کے جا رہے ہیں. جب اس نے سفر شروع کیا، یہ راستے میں پہنچا، اس نے بیٹی کو سائیڈ میں رکھا. اب اس نے وہ کھدائی والے اٹھا کر زمین کھودتا ہے، تیار کرتا ہے قبر بچی کے لیے. بچی جو ہے باپ کو پسینے آتے ہیں، اپنے دوپٹے سے اٹھ کے باپ کی پسینے صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی دوپٹے میں تھوڑی تھوڑی مٹی بھی جو ہے باہر نکالتی ہے اپنی قبر کے لیے. بچی کہتی ہے اس کو اے ابا جان، آج آپ پر آج تک جتنا ظلم تھا وہ ختم ہو گیا. ہستی ہستی بال سے کھیلتی ہے. جب اس نے قبر تیار کی، کھودی، قبر کھودنے کے بعد دھکا دیا اس بچی کو اس قبر کے اندر پھینک دیا، زندی بچی کو، اور اوپر مٹی ڈال دی، تپتی ہوئی ریت ڈال دی. بچی رو رو کر فریاد کرتی ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا، مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے گھر بھی نہیں آؤں گی. بچی رو رو کا بیان کیا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کا تھا، زندہ ہی دفن کر دیا، ختم کر دیا اس بچی کو. تو جب اس نے اسلام قبول کیا، وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں رات کو سوتا ہوں، مجھے بچی کی چیخیں کانوں میں آتی ہیں، جو چیخیں اس وقت وہ بچی نے لگائی تھی. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی عورتوں کو عزت دی ہے. فرمایا انا اب البنات، بچس کوئر مول، ان لڑکیوں کی عزت کرو، ان کو بے عزتی، ان لڑکیوں کی عزت کرو، بے عزتی ان کی مت کرو. میری بات سمجھ آئی؟ لہٰذا نبی علیہ السلام نے خود ان کا درجہ بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا درجہ اتنا مقام بلند رکھا ہے. آج کل ہمارے گھروں کے اندر جب نکاح ہوتے ہیں، نکاح کے بعد جب میاں بیوی آپس میں اچھے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، وہ اب جو مسئلہ ہے، یہ آج کے نوجوان یہ دین سے ناواقف ہے. ان کو کیا پتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنی عزت دیا ہے ان لڑکیوں کو، ان کو کیا پتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنا بلند رتبہ دیا ہے ان عورتوں کو ان مستوراتوں کو کتنا بلند رتبہ دیا ہے. میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی. عورتوں کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، خاص ایام چھپائی کات ونا، خاص ایام چھو ونا بو سمجھانو تو ایک پوائنٹ ماہ مبارکو کو یا چھت تحت مرشد ترہان دون روزدار بین چھنا بیون سائنن ماجم بیان چھت تم تی دعا یمن مستمن چھن پیاوا روزدار بیونو، نماز بھی معاف ہوتی ہے اور روزہ جو اس کی قضا آتی ہے. چھنا سا یہ مانا خاص ایام، کیا چھنا یا خاص ایام. ہمارے پرانے جتنے بھی اکثر چیز یہ ہے منا کہ جن ایام میں، یعنی کہ خاص ایام میں ہماری مائیں بہنیں ان کے ہاتھوں کا بھی مت کھاؤ. یعنی کہتے ہیں ان کے ہاتھوں کا کھانا گندا ہے، یہ کوشش پہ تو مانو یہ خاص ایام میں ان کے ہاتھوں کا مت، یا یہ 40 دن میں ہے ان کے ہاتھوں کا مت کھاؤ. یہ چھو مانا تو یہی کہتے ہیں. تو سنو وہ شاعر کہتا ہے نا، علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی نوش فرما رہی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ یہ پانی کا پیالہ مجھے نہیں، میں اس پانی کے پیالے کو پیتا ہوں. اور عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پانی کا پیالہ آپ کو دوں، لیکن میں جو ہوں خاص ایام میں ہے، خاص ایام میں ہوں. اور نبی علیہ السلام نے کہا ذرا پیالہ ادھر لاؤ. پیالہ لایا اور حضور نے کہا آپ کے جو لب مبارک ہے پیالے پر کس جگہ تھے. اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لب مبارک پیالے کے اس کنارے پر تھے، لب مبارک جہاں پر اس پیالے پر لگے تھے وہاں پر اپنے لب مبارک لگا کے اس پانی کو پیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خاص ایام میں ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی ٹھیک نہیں، اس کے ہاتھ کا پکانا بھی ٹھیک نہیں، اس کا کھانا اٹھنا بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں. یہ ہماری زبان ہے. اور حضور نے لب مبارک لگا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی جگہ سے پانی پیا ہے. وہ شاعر لکھتا ہے نا، شاعر کیا لکھتا ہے،
ہے کتنا پیار نبی کو تجھ سے، میرا تجھ کو کہاں ہے اکثر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی اور رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اب آگے نبی علیہ السلام نے خاص ایام میں پانی پیا ہے نا، وہ شاعر کیا لکھتے ہیں؟ تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اسی جگہ سے پانی پیا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا پیالے کے کنارے سے، اور وہ خاص ایام میں تھی، یعنی کہ نماز اور روزہ معاف تھا اور روزے کی اسے قضا تھی۔ پھر آگے فرمایا لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہوں میرا تجھ کو کہاں ہے اکثر۔ معلوم یہ ہوا نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عزت دی ہے اور اللہ نے خود عزت دی ہے۔ اب جو مرد اپنی بیوی پر یا بہن پر ہاتھ اٹھائے وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا وہ سر سے بھی پیدا کر لیتا، اللہ چاہتا وہ پاؤں سے بھی پیدا، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے دل کے نیچے سے یعنی کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی اس عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، یہ کبھی نہیں سدھرنے والی، کیوں؟ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوا ہے، اس کا ناممکن ہے سدھرنا۔ شریعت کہتی ہے، شریعت کی بات یاد آ گئی ذہن میں، شریعت کہتی ہے اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ایسا کوئی جرم کرے، غیر شرعی جرم کرے، اور اس کے بعد آپ گھر میں آئے اور اپنی بیوی کو بےعزتی کرے، روک دے، اگر پھر باز نہ آئے تو اس کے بعد ایک ہی کمرے میں سو لیکن بستر الگ الگ کر کے سو، اگر پھر بھی باز نہ آئے چھوٹا سا کھمچا یعنی کہ چھوٹی سی چھڑی اٹھاؤ، آہستہ آہستہ استعمال ہو۔ میری بات سمجھے؟ ہمارا ماحول پتہ ہے کیسا ہے؟ ہم ان کو اس طرح ماریں گے کہ وہ 10 دن اٹھنے کے لائق ہی نہیں، ہم رکھیں گے انہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے خود حدیث بیان کیا ہے کہ عورتوں کو منہ پر مارنے سے منع ہے، اور عورتوں کو ایسی جگہ پر نہ مارا جائے جس جگہ پر ان کے نشان ظاہر ہو جائے۔ میری بات سمجھائی؟ ازک نوجوان گسن ڈریم الیوان گنن میج پارا گنن ڈریم الیوان ام گنن زار ام چین تموک چین سگریٹ جوڑا پاتی شراب چی کھسن وہ اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے سب سے بدترین انسان اسی کو کہا ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ شکا مرد جو اس کے زین پر آچھے تولا۔ مجھے لگتا ہے یہ مرد ہونے کے لائق ہے ہی نہیں، ہاتھ اٹھانا ہے کسی مرد پہ ہاتھ اٹھانا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا کس سے ہے، کیسے ہے، تو شکر اللہ چلو تم کو پڑھا